السلام علیکم ویورز، پوائنٹ آف آرڈر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، حکومت نے صحافیوں، سیاستدانوں، ججز اور ڈاکٹرز کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا ہے۔ پلاٹوں کا معاملہ ہے اور آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا۔ پلاٹوں کے معاملے پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ ججز پر بھی برس پڑے ہیں۔ بہت بڑی خبر ہے ججز کے لیے، سیاستدانوں کے لیے، صحافیوں کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ اب صرف سرکاری ملازمین کو پلاٹ ملیں گے، لیکن ڈاکٹرز بھی تو سرکاری ملازمین ہی ہوتے ہیں، ججز بھی سرکاری ملازمین ہی ہوتے ہیں۔ تو اس معاملے پر صدیق ساجد صاحب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں موجود تھے۔ تنقید بھی ہو رہی ہے نون لیگ پر بھی اور پی ایس سی کے ممبران پر بھی، صحافیوں میں، سیاستدانوں میں۔ اب ظاہر ہے پی ایس سی میں بھی سیاستدان خود موجود ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنا کوٹا بھی ختم کر دیا ہوا ہے۔ صدیق صاحب، ویلکم ٹو شو سر۔ سائم بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی، وہ برق گرتی ہے تو ہم غریبوں پہ۔ اب سارے صحافی جو ہیں ہم جس طرح کے ہم ماتڑ قسم کے غریب ہیں، سارے تو امیر نہیں ہیں نا، کچھ اینکرز ہوں گے۔ ہاں، سارے اینکر صحافی بھی نہیں ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا صحافی دوں۔ بھی نہیں ہے۔ ہاں جی، بہت کم ہیں۔ ہاں، اور سارے صحافی امیر بھی نہیں ہیں، ہم جیسے بھی کچھ سفید پوش لوگ ہیں ہاں، روزی روٹی کے لیے۔ اگر یہ 2% کوٹا تھا، ابل تو ہمیں ملتا ہی نہیں، ابھی تک نہیں ملا، عمل درآمد نہیں ہوا۔ ہاں، ٹھیک ہے، کوئی 12 میں بھی آپ کو ملا اسلام آباد میں پلاٹ؟ بتائیں کتنا عرصہ ہو گیا؟ 20 سال ہونے کو ہے۔ مجھے 27 سال ہو گئے اسلام آباد میں، ایک بھی پلاٹ نہیں ملا۔ نہیں ہے نا، ہر جگہ ہم اپلائی کرتے ہیں۔ تو ابھی آپ یہ ویورز دیکھیں، یہ انہوں نے آرڈر پیرا بنا دیا ہمارے خلاف، ہاؤسنگ منسٹری والوں نے، اور کہتے ہیں، جواب کیا دیتے ہیں؟ اس کا عنوان ہے irregular allotment of quota to different organization and departments۔ آڈٹ، سب سے پہلی تکلیف ہوئی آڈٹ کو۔ آڈٹ noted that Director General Federal Government Employees Housing Foundation allowed the registration and membership to the journalists, media workers and allowed 2% quota to both of the categories. Both categories do not fall under the federal government employees۔ ٹھیک ہے جی، ہم نے کب کہا کہ ہم فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہیں؟ یہ فیصلہ ہوا میاں نواز شریف کے دور میں، اس سے پہلے بھی ہوا، مشرف دور سے چلتا کوٹا آیا، دینے کا۔ کوٹا دینے کا۔ پیپلز پارٹی نے بھی اس کو برقرار رکھا ہاں، کہ کوٹا 2%، اور کابینہ نے فیصلہ کیا۔ میں اور آپ ان کے پاس نہیں گئے، انہوں نے خود اس میں کوٹا رکھا، اور وہ کوٹا صرف میرا نہیں تھا، وہ کوٹا اس میں وکلا بھی تھے، اس میں ڈاکٹرز بھی تھے، اس میں صحافی بھی تھے، ججز بھی تھے، اس میں ججز بھی تھے۔ صرف ہم پہ تکلیف ہوتی ہے، اور آج دکھ ہوا مجھے جب یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں، انہوں نے یہ ریمارکس، خواجہ آصف پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں، یہ میں کہ آپ کو ان کے الفاظ بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے روز اخبارات میں بڑے بڑے اسکینڈل چھاپتے ہیں، اور یہ بات بھی انہوں نے کہی کہ ہمیں تو کچھ ملتا نہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جو پلاٹس دیے جاتے ہیں وہ قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور چیئرمین کمیٹی رانا تنویر صاحب بھی ان کے ہم آواز ہوئے اور کہا کہ میڈیا، صحافیوں اور دیگر افراد کو پلاٹس کا جو فیصلہ ہے وہ غیر منصفانہ ہے۔ اب اس کے اوپر مشاہد حسین تھوڑی سی ہماری سپورٹ میں بولے، انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کا فیصلہ بورڈ نے پہلے کر دیا ہے اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ ہاں، تو انہوں نے کہا جی اس کے اوپر وزارت قانون سے ہم رائے لے لیتے ہیں۔ صحیح، مجھے ہم اللہ کے فضل و کرم سے گھر میں رہ ہی رہے ہیں نا، چاہے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں یا کسی جگہ رہ رہے ہیں، ہم رہ ہی رہے ہیں نا، لیکن یہ زیادتی ہے۔ تو انہوں نے تو دعوے کیے تھے لوگوں کو چھت دیں گے، یہ چھت چھین رہے ہیں، اور آج اپوزیشن بھی ان کے ساتھ مل گئی۔ مجھے تو خواجہ آصف پہ بہت زیادہ افسوس ہوا۔ خواجہ آصف کو اپنی کوئی خندق ہے کسی پہ، صحافی پہ؟ وہ چھاپ دیتے ہیں، سکینڈل چھاپ دیتے ہیں ہم نے، اور ہماری اتنی تنخواہ ہو جائے تو کہتے ہیں جی اتنی تنخواہ ہو گئی ہے، یہاں پہ لوگ 70 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپیہ تنخواہ لیتے ہیں، اور ہماری جو تنخواہ ہے وہ 2 لاکھ بھی نہیں ہے،
اور یہ اس وجہ سے جناب جب 2 لاکھ تنخواہ نہیں ہے، 1,60,000 تنخواہ ہے، اور اس میں بھی ہمارے نام اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، فلاں ہے، تو انہوں نے تنخواہ کے علاوہ امرات جو ہیں، وہ مراد نہیں بتاتے، امرات نہیں بتاتے. اچھا برات یہ نہیں بتائیں، بتاتے یہ ہیں. انہوں نے اپنا کوٹا بھی تو ختم کیا ہے سیاستدانوں کا. سیاستدانوں کا پہلے کوٹا تھا ہی نہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ختم کیا ہے ابھی. نہیں کوٹا یہ بھائی ڈال کے لیتے تھے نا. او ہو، آپ بادشاہ بندے ہیں اچھا. بھائی، اسی میں سے لیتے تھے. آپ وزیر ہیں، ہاں وزیر ہیں، ہاں آپ نے سی ڈی اے سے پلاٹ لیا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے، کسی اور ہاؤسنگ اسکیم میں لے لیا اپنا اثر و رسوخ استعمال کر کے. ہاں. یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہ کرتے، یہ نہیں کہ نہیں کرتے. ابھی سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، وکیلوں کو کوئی قرضہ ہی نہیں دیتا کوئی بینک، اسی وجہ سے کہ ہم بہت زیادہ بدنام، وہ کہتے ہیں یہ واپس ہی نہیں کرتے. لیکن ایک بات اچھی ہوئی ہے کہ اس کو ہم بھی اپریشیٹ، وہ جو سیکٹری تھے نا ہاؤسنگ کے، ڈاکٹر عمران زیب خان، ہاں انہوں نے کہا کہ جو، ہاں یہ بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں، انہوں نے کہا کہ جو ججز ہیں یہ تو اپنی تنخواہیں روز بڑھا لیتے ہیں، پارلیمنٹیرین بہت کم تنخواہیں لیتے ہیں، جبکہ بعض اداروں کے سربراہوں کی تنخواہیں الاؤنسز سمیت 70 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک بنتی ہیں. تو ججز کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ F14 میں جو ابھی پچھلے دنوں قرعہ اندازی ہوئی، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان سمیت بہت سے لوگوں کا قرعہ اندازی میں نام نکل آیا. اس کو آپ کو پتہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کر دیا، اس پہ حکم امتناعی جاری کر دیا. اب سیکٹری آج بتا رہا تھا کہ ہم ایک ایسی پالیسی بنا رہے ہیں کہ جو ججز کو اگر پلاٹ دینے ہیں تو اس کا فیصلہ چیف جسٹس کرے. ہم ان کو کہہ دیں گے کہ یہ 10 اور 20 یا 15 پلاٹس ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں. اس پہ کمیٹی نے کہا کہ یہ ججز کیوں کرے، چیف جسٹس کیوں کرے. چیف جسٹس کہے جی مجھے فلاں جج کی جو شکل پسند نہیں ہے میں اس کو نہیں دیتا. پھر آپ کیا کریں گے؟ یا یہ موجودہ جو چیف جسٹس ان کی جگہ جو نیا چیف جسٹس آ گیا وہ کہے گا جی مجھے وہ پسند نہیں ہے، اس کو پسند ہے، اس کو کیوں دیا تھا، اس کا کینسل کرو. پھر آپ کیا کریں گے؟ پالیسی آپ وہ بنائیں کہ جو آپ جو منسٹری خود بنائے یا اتھارٹی خود بنائے. آپ کو پتہ ہے انہوں نے فیڈرل گورنمنٹ امپلائی ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کو ختم کر کے اب فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز ہاؤسنگ اتھارٹی بنا دی ہے. اور جب سے وہ اتھارٹی بنی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کوٹا ختم کر دیا ہے، جرنلسٹوں کا، وکیلوں کا، ڈاکٹروں کا کوٹا ختم کر دیا. اچھا تو یہ عدالت بہت سارے، یہ انکشاف ہے، یہ بھی بڑی خبر ہے، بہت سارے لوگ یہ سنیں جس میں ججز بھی شامل ہیں، انہوں نے جعلی حلف نامے دے کر پلاٹ الاٹ کرائے. اچھا یہ تو یہ بڑا بھی انکشاف ہے. پی ایس سی میں ہوا، پی ایس سی میں ہوا کہ جعلی حلف نامے لوگوں نے دیے بشمول وکلاء، بشمول ججز، اور انہوں نے نہ صرف لاہور میں پلاٹ لیے جعلی حلف ناموں پہ بلکہ اسلام آباد میں بھی پلاٹ لیے. تو یہ جعلی والوں کی لسٹ تو نکلوائیں سر. نہیں یہ اب آ جائے گی، اب ان سے مانگے گی جو ڈیٹیل ہے وہ تو پتہ چلے گا نا. جس نے جعلی ہاں دیا ہے. پھر یہ پی ایس سی والے کہتے ہیں، خبر تو یہ ہے ہاں، کہ 460 ارب روپے ہم نے ریکور کیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا دعویٰ کہ 3 سالوں میں ہم نے لوٹی کی رقم کا 460 ارب روپیہ ہم نے وصول کیا ہے. نیب والے کہتے ہیں ہم نے 500 روپیہ وصول کیا. تو اس میں بھی اچھی خاصی جھڑپ ہوئی. 500 روپیہ نہیں، 500 ارب روپیہ. تو وہ پھر چیئرمین پی ایس سی بولتا ہے، کہتا تم لوگوں نے تو ڈبل شاہ سے اتنے پکڑ لیے، فلاں اتنے سکینڈر سے پکڑ لیے، اس سے اتنے لے لیا آپ نے، تو اس وجہ سے 500 لیا ہوگا نا، ہم نے تو کرپشن کا پیسہ ریکور کیا ہے. لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں کہ آپ سیاستدان ہمارے خلاف یا میڈیا ورکرز کے خلاف آپ نہ دیں، ہمیں آپ نہ دیں، آپ خود بھی نہ لیں، لیکن آپ جن لوگوں کو پھر دیتے ہیں جو آپ نے بات کی اس کو آگے بڑھائیں نا. کہ اگر آپ نے چھت دینی ہے اس میں تو سب باتیں کہ نہیں آتی. وزیر اعظم کہتا ہے میں 50 لاکھ گھر دینے ہیں، 1 کروڑ نوکریاں دینی ہیں. تو بھائی پھر اگر ہمیں مل رہے ہیں اور ہم بھی کہتے ہیں کہ میرٹ پہ دے آپ ہمیں، تو پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ نے اتنے ہی پیسے ہم سے لینے ہیں جتنے پیسے آپ نے سرکاری ملازمین، ہمیں آپ نے کوئی فری تو نہیں دینا، ظاہر ہے نا، فری تو نہیں دینا نا. اب یہ پیسوں سے ہی دینا ہے. ہاں بہت سے ایسے منصوبے ہیں نا. اب یہ لیکن تھوڑا رعایتی ہوتا ہے بس. نہیں صحیح رعایتی کی مارکیٹ ریٹ تو الگ ہوتا ہے نا. آپ یہ دیکھیں نا کہ جو بہت سی ایسی چیزیں ہیں نا کہ جن کے اوپر ریکارڈ بھی نہیں ہے. یہ بھی آپ کو بتا دوں، جن چیزوں کا جو الاٹمنٹ ہوئی ہے ریکارڈ بھی نہیں ہے. جعلی حلف نامے تو بات بتا دی نا
بہت سی الاٹمنٹوں کا ریکارڈ بھی نہیں ہے. اچھا یہ ریکارڈ جان بوجھ کے غائب کرتے ہیں جو تنتری کرتے ہیں نا بیچ میں, یہ ریکارڈ بھی وہ جان بوجھ کے غائب کرتے ہیں. اچھا, یہ اسی طرح کی تو وارداتیں اب ہوتی کیا ہیں. ہوگا آگے؟ یہ عدالت میں کوئی چیلنج بیلنج تو نہیں ہو سکتا یہ اب فیصلہ؟ انہوں نے کہا جی ہم وزارت قانون سے لیں گے رائے ہاں, کہ جن لوگوں کو, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جن کو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے الاٹ کرنے کا ان کو بھی کینسل کرو. تو پھر وہ مشاہد حسین نے بولا کہ ان کو تو نہ کریں نا. اگر پرانا بورڈ جو تھا ہاؤسنگ فاؤنڈیشن کا جو بورڈ ہے, بورڈ آف گورنرز, اس نے اگر فیصلہ کیا تھا ہاں. تو اس فیصلے کو تو آپ انڈو نہ کریں. پھر انہوں نے کہا جی نہیں آپ اس پہ جائیں اور اس پہ فیصلہ کریں جا کر. تو یہ عدالت میں یہ چیلنج تو نہیں ہو سکتا کوئی صحافی یا کوئی ججز کوئی سو موٹو لے لیں؟ ہو بھی سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے. میں لیکن ڈھونڈ رہا ہوں. پارلیمنٹ کا فیصلہ عدالت میں چیلنج ہو سکتا ہے؟ ہاں جی, ہو سکتا ہے, آئینی ترمیم ہو سکتی ہے, تو کیوں نہیں ہو سکتا وہ چیلنج؟ تشریح کے لیے چیلنج ہو سکتا ہے, ویسے نہیں ہو سکتا. اچھا, تشریح کے لیے ہاں. چیلنج ہو سکتا پبلک ہے. اکاؤنٹس کمیٹی بھی تو بااختیار ایک ادارہ ہے, پی ایس سی. پارلیمانی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بہت بااختیار ادارہ ہے, اس میں ایسی بات نہیں ہے. میں اب وہ اس کا جملہ ڈھونڈ رہا ہوں تاکہ میں آپ کو سناؤں. میں یہی سوچ رہا ہوں کہ یا پروگرام کریں, میں نے کہا یا موبائل نہیں دیکھیں آپ. میں اچھا, پروگرام کے لیے ویورز موبائل میں چیک کر رہے ہیں جملہ کو. نہیں وہ مجھے جو آپ نے بولا نا خواجہ آصف کی بہت زیادہ ہاں, وہ بستی ہو وہ رہی ہے, ضرور. میں نے بولا کہ میں آپ کو ان کے وہ جملے, خواجہ ہمارے آصف کے خواجہ آصف کے وہ جملے وہ آپ کو ایز اٹ از وہ سنائے جو تجھے وہ کور کیا اس کو, وہ سننے بہت ضروری ہیں. خواجہ آصف کے ویورز صحافیوں کے حوالے سے کہ صحافی جو ہے نا اسکینڈل لاتے ہیں ہمارے خلاف, سیاستدانوں کے خلاف, یعنی یہ پرسنلائز ہو گیا یہ تو کہ بھئی یہ ہمارے خلاف. صحافیوں کو پلاٹ دینے پر فوری پابندی کا فیصلہ کیا جائے, خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں. دوسرا, یہ دروازہ ہر 2-3 سال بعد کھل جاتا ہے, اسے بند کیا جائے. پھر جناب کہتے ہیں اس کے جواب میں کہ ججز نے, چیئرمین پی ایس سی کہتا ہے ججوں نے تو اپنی تنخواہیں خود بڑھا لی ہیں. سرکاری اداروں کے ماتحت محکموں میں 70 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک تنخواہ اور مراد لی جا رہی ہیں. ایلیٹ کلاس ہر جگہ سے حصہ لے رہی ہے, غریب عوام کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں. اراکین پارلیمنٹ کس حالت میں رہ رہے ہیں کسی کو ادراک نہیں. توبہ بھائی, لمبی گاڑیاں, لینڈ کروزر, یہ ارب پتی تو ہیں سارے. پھر یہ گیس چوری میں ان کی میل ملوث ہے, یہ بجلی چوری میں ملوث ہے. وہ آڈٹ پیرا بنا تھا رانا افضال حسین, یہ جو جب حکومت میں آتے ہیں تو کتنی کرپشن چھاپا مارا تھا, وہ یاد نہیں ہے. اراکین پارلیمنٹ, واہ بھائی واہ. اچھا, ڈی ایچ اے میں جرنیلوں کو بھی پلاٹ ملتے ہیں. صحافی بیچارے تو مظلوم طبقہ ہے. یہ مشاہد حسین تھوڑا سا ہمارے حق میں بولا ہے, خود صحافی رہا ہے, خود صحافی ہے. اچھا, خواجہ آصف کو رونا کیا ہے, تکلیف کیا ہے؟ اب سنو جو آپ کہہ رہے تھے سیاستدانوں کا, سنو ذرا. پچھلے 30 سال سے اراکین پارلیمنٹ کو کوئی پلاٹ نہیں ملا. اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ 15,000 بڑھ جائے تو میڈیا رپورٹ کرتا ہے. اراکین پارلیمنٹ کی ماہانہ تنخواہ 1.5 لاکھ کے قریب ہے اور الاؤنس ملا کر 1,68,000 ہو جاتی ہے. اراکین پارلیمنٹ کی تنخواہ 2 لاکھ روپے سے کم ہے. یہ مشاہد حسین دیگر اراکین نے کہا. اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں ان کو الگ گالیاں دی جاتی ہیں, یہ کہا جناب خواجہ آصف صاحب نے. آپ آگے آ جائیں, مزید بولتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہتے ہیں مراد یافتہ طبقے کو مزید مراد مل رہی ہیں, یہ بڑا کاروبار بن گیا ہے. اور یہ جو سیکٹری ہاؤسنگ صاحب تھے یہ کہتے ہیں جی صحافیوں کو پلاٹ دینے کی منظوری اس وقت کے وزیر اعظم اور عدالتی فیصلے کے تحت ہوئی تھی. یہ دیکھیں جو میں نے آپ سے بات کی, کابینہ نے بھی کیا اور عدالت نے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ مہر لگائی تھی. صحیح, ہم کوئی ایسے تو یہ بتائیں یہ پی ایس سی کا فیصلہ ہے یا یہ حکومت کا فیصلہ کہیں گے؟ یہ حکومت کا فیصلہ ہے جس کو انڈورس کیا پی ایس سی نے. سیکٹری جو ہے, سیکٹری جو ہاؤسنگ ہے وہ حکومت ہے نا, اس نے کہا ہم پابندی لگا رہے ہیں. انہوں نے کہا جی بالکل لگائیں, اس کو انڈورس کیا. اگر وہ کہتے کہ بھائی نہیں اس پہ نہ لگائیں اس پہ لگا دیں تو پھر تو چلو اور بات ہی. لیکن یہ اگر وہ حرکت کر رہے ہیں, اس طرح کی کر رہے ہیں, تو میرے نہیں خیال کہ پھر آپ 50 لاکھ گھروں والا ٹارگٹ کیسے اچیو کر سکیں گے. 50 لاکھ گھر ہاں, ابھی تک ایک بھی نہیں دیا کسی کو. نہیں وہ دیے ہیں جن لوگ, تھوڑے بہت دیے ہیں, وہ لمبا سکینڈل ہے, پتہ نہیں کس کو دیے ہیں. اوہو, اب چلو سن لے, اب آپ نے بات کاری دی ہے تو سن لے. وہ کیا 2 نمبری کی ہے,
कुछ लोगों को दिए हैं, हाँ, कुछ लोगों को दिए हैं, दिए हैं। इस वजह से दिए, सुनिए मेरी बात कि हम्म, बात ये हो रही थी, कुछ लोगों को घर दिए हैं। घर दिए हैं। अब देखें, ये क्या था, वर्कर वेलफेयर फंड हाँ, एक इदारा था, उसने मज़दूरों के घर बनाए हुए थे पहले, वो नामुकम्मल थे, उनको मुकम्मल करके 50 लाख घरों की स्कीम में डाल लिया। अच्छा, हाँ जी, जिसके इमरान खान से इफ्तिताह कराए गए। फिर किसी, ये खुर्शीद शाह वाले ओहो, हाँ जी, खुर्शीद शाह साईं ने वाले शुरू कराया था जी ये। जी जी। इसी तरह ऐसा ही है। इसी तरह किसी और सरकारी इदारे ने अगर मुलाजमीन के लिए घर शुरू किए थे, उसको भी अपने खाते में डाल लिया। किसी एनजीओ ने या प्राइवेट सेक्टर ने हुकूमत के साथ मिलकर कोई मेल ये तो मिलाप दो किया, नंबरी हुई ना। ओ हो उनको भी अपने खाते में डाल लिया कि हम ये घर दे रहे हैं, हालांकि वो घर पहले से बन रहे थे। उनको मुकम्मल बस करके पराई पुरानी स्कीमें उठा के हाँ। इन्होंने अपने नाम करके वजीर आजम ने इफ्तिताह करते फिर रहे हैं वजीर आजम साहब, और कह रहे हैं कि भाई ये 50 लाख घर जो देने का वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और हमें कहते हैं जी सहाफ़ी खा गए, लूट गए, खा गए, क्या जी। चलें, बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब, टाइम पूरा हो गया है, शुक्र है। बहुत शुक्रिया। व्यूअर, सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।